بھیگنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک میرے مرید پر میرے اس غلام پر مہربانی کر دے، میرے مالک فضل فرما دے، کرم فرما دے۔ اتنا روئے حسن بصری کہ اللہ کا فضل ہوا، اس کو قرآن یاد آ گیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب حسن بصری کی طرح پیر موجود نہیں ہے میرے بھائیوں، اب تو ویسے پیر نہیں ملتے، اب تو وہ پیر دنیا میں ہیں جنہیں خود آپ سے فائدہ دیکھنا ہے، آپ کے اعمال سے مطلب کمی پیروں کو رہ گیا، الا ماشاء اللہ کم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کر۔ میرے کہنے کا مطلب، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہوا، حسن بصری جیسا پیر ملا تو مرید کو اللہ نے کرم کیا کہ ایمان اس کو قرآن مل گیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی اپنے ایک مرید کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے اس سے کہتے ہیں کہ اس کے سامنے موت کا وقت تھا، اس کا ذاکری کا وقت تھا، نزا کا عالم تھا، آپ نے قرآن پڑھا؟ اس نے کہا قرآن کو روک دیا جائے۔ آپ نے پھر اس کے سامنے کلمہ پڑھا، اس نے کہا کلمے سے نفرت، قرآن سے نفرت، اسلام سے نفرت۔ وہ مر گیا انہی غلیظ الفاظ کے ساتھ۔ جب وہ مر گیا تو اس کو خواب میں 40 دن کے بعد دیکھا، 40 دن لگاتار حضرت جنید روتے تھے، اے اللہ میرا مرید تھا کیسے بے ایمان ہو کے مرا ہے۔ 40 دن کے بعد دیکھا خواب میں دیکھ کے کیسے برباد ہو گیا۔ کہنے لگا حضور اس کو جہنم کے فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ کہا تو کیسے برباد ہو گیا؟ حضور میں 3 گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کہا 3 گناہ کون سے تھے؟ کہا حضور 3 گناہ، یہ 2 گناہ میں کرتا تھا، 2 گناہوں کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ کہا کون سے گناہ؟ کہا ایک گناہ تو یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی شراب پی لیا کرتا تھا، اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ میں دوسروں کی لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، میں نگاہ کا چور تھا، میں بد نگاہی کیا کرتا تھا، تو بس مرتے وقت میرا ایمان چھین لیا گیا، میرا اللہ ناراض ہو گیا، اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہوں گا اور میرے لیے کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے۔ حضور بس یہ 2 گناہ مجھے برباد کر گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے جن کی آنکھیں تقریباً برباد ہو گئی ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے جنہوں نے اپنے آپ کو معاذ اللہ بے پردہ کرنا شروع کر دیا، اور ان لڑکوں سے، نوجوانوں سے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ یہ تمہاری عادت، وہ جس حال میں مرے گا وہ اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ابھی اڑیسہ میں ایک حادثہ ہوا، ٹرین کا کچھ مہینے پہلے ایک حادثہ ہوا، ٹرین میں ایک تصادم ہوا اور ٹرین میں کچھ لوگ مر گئے، ان کو کاٹ کے نکالا گیا۔ جب کاٹ کے نکالا گیا، جب وہ ایمس میں پہنچے، رات کو وہ سوئے تھے، ان کو خبر نہیں تھی کہ یہ ان کی زندگی کا آخری ٹکٹ کٹ گیا ہے۔ جب وہ ایمس میں ان کی لاشیں پہنچی، ماں باپ پہنچے لینے کے لیے، مگر ماں باپ ان کی لاشوں کو پہچان نہیں پائے، کیونکہ ان کے جسم کو کاٹ کے نکالا گیا تھا۔ اپنی ماں باپ، اپنے بیٹوں کی تقریباً 800 لاشیں بغیر پہچان کے ہی ختم کر دی گئی، کیونکہ ان کو پہچاننے والے پہچان نہیں پائے، یہ حال ہو گیا تھا، ان کو ایسے کاٹ کاٹ کے نکالا گیا تھا۔ اللہ اکبر، جو جس حال میں مرے گا قیامت کے دن اسی کو ایسی اٹھایا جائے گا۔ اب وہ جو رات کو گندی تصویریں دیکھ کر کے اپنا انٹرنیٹ کا ڈیٹا بند کر کے سوئے ہوں گے، اگر وہ قیامت کے دن وہی گندی تصویریں فلمیں دیکھتے ہوئے اٹھے تو وہ لوگ پھر کیا ہوگا؟ میرے دوستوں، پاکیزگی اٹھ گئی۔ نوجوان 12 سال کے بچوں کی خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے 12 سال کے بچے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، وہ تصویریں گندی دیکھ رہے ہیں، گندی تصاویر کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے حضور کا لوگ خواب دیکھتے تھے، کہتے تھے، کوئی کہتا تھا میں نے حضور کو آج خواب میں دیکھا ہے، کوئی کہتا تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے یہ جھوٹ بول رہا ہے، حضور کو تو نہیں دیکھا ہوگا، مگر اب کوئی مجھے تو ملا نہیں آج تک، تقریباً 2-3-4 سال ہو گئے، مجھے کوئی نہیں ملا جس نے مجھ سے کہا ہو کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب نگاہیں اتنی گندی ہو گئی، موبائلوں نے ہماری آنکھوں کی پاکیزگی کو چھین لیا کہ اب حضور خواب میں تشریف نہیں لاتے، کسی کے خواب میں تشریف ہو، کس کو اب حضور کو دیکھنے کی خواہش بھی ہے؟ اگر فرصت ملے اس سے تو پھر خواہش پیدا بھی ہو۔ بتاؤ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو زندگیاں برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیا تم کو اللہ نے اسی وجہ سے دنیا میں بھیجا تھا کہ کماؤ، کھاؤ، عیش کرو اور اپنے آپ گندگی کرو اور پھر سو جاؤ اور یہی زندگی؟ نہیں، اللہ نے تم کو اس وجہ سے نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ نے تم کو آزمائش کے لیے پیدا کیا تھا، مگر انسان آج اپنے رب کو بھول چکا ہے۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ رب ناراض ہو جائے، آج توبہ کا وقت ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یوں ہی دنیا میں ہنگامے پیدا نہیں ہوئے، اللہ اکبر، جب تک ہنگامے تب دنیا میں آئے، اچھی شخصیات کا ظہور تب
ہوا جب پہلے ماں باپ اچھے ہوئے. اور یاد رکھو ایک دم کوئی تاج الشریعہ نہیں بنا. تاج الشریعہ ایک دم نہیں بنا ہے, بلکہ 15 سال تک اس نے سرکار مفتی اعظم کی خدمت کی ہے. حضور مفتی اعظم کی نظر برکت پڑی ہے. جب مفتی اعظم نے نظر ڈالی ہے تب کوئی جا کر کے تاج الشریعہ اختر رضا اظہری تاج الشریعہ بنے ہیں. اور جب اعلیٰ حضرت نے نظر ڈالی ہے تب کوئی مفتی اعظم بنے ہیں. جب پاکیزہ ماحول ملا ہے ماہرہ شریف کا, جب آل رسول نے نظر ڈالی ہے تب بندہ اعلیٰ حضرت بنا ہے احمد رضا. اور جب نظر ڈالی ہے نظام الدین نے تب کوئی امیر خسرو بنتا ہے. اور جب نظر ڈالتے ہیں فرید الدین تب کوئی صابر علاء الدین اور سرکار نظام الدین بنا ہے. اور جب نظر پڑی ہے حضرت عثمان ہارونی کی تب کوئی جا کے معین الدین چشتی اجمیری بنا ہے. اور جب نظر پڑی ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی تب کوئی جا کر کے غوث الاعظم شیخ عبد القادر بنا ہے. اور جب نظر پڑی ہے جب میاں نانی تھی خدیجہ اور پھر اور بابا تھے علی اور ماں تھی فاطمہ اور نانا تھے مصطفیٰ تب کوئی جا کے امام حسن اور حسین بنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت سید شباب میاں صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. ناچنے گانے والوں کے یہاں پر یہ جو عورتیں اپنے کیا سمجھ رہی ہیں, انہوں نے پیٹ میں بچہ آ گیا پھر بھی تصویر دیکھ رہی ہیں, فلمیں دیکھ رہی ہیں, ڈرامے دیکھ رہی ہیں, گانے بیج باجے دیکھ رہی ہیں. اور آپ جو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, گھر پہ آتے ہیں پھر بھی آپ موبائل میں لگے رہتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں اس سے اچھے بچے ملیں گے معاشرے کو؟ نہیں, اچھے بچے ملیں گے. کہاں جا رہے ہو بیٹے؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. کوئی میری بات بری لگی ہے کیا؟ بری تو نہیں لگی کوئی بات؟ تو بیٹا ایسی محفلوں سے شیطان اٹھاتا ہے, جاتے نہیں. دل لگ رہا نہیں لگ رہا آپ لوگ؟ جب تک گھروں کا ماحول اچھا نہیں تب تک بچے اچھے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ ہم کس معاملے میں جھگڑے میں لڑ رہے ہیں؟ ابھی ہمارے یہاں جھگڑا ہی چل رہا ہے, یہ سوال پیر پڑا, یہ سوال پیر, اور سارے پیروں کے کام دھندے ٹھیک چل رہے ہیں, باقی مریدوں کے حالات خراب. کوئی پیر پریشان نہیں, اچھے خاصے پیسے والے ہیں پیر لوگ. کچھ مولانا لوگ لکھتے ہیں تحریر, یہ خطیب بڑے پیسے لیتے ہیں, یہ نذرانے بڑے لیتے ہیں, شاعر, ان کے ہاتھوں میں اتنا دم نہیں یہ پیر صاحب کے بارے میں لکھ دیں. ایک پیر ہندوستان کے سارے مولویوں خرید سکتا ہے, میری نظر میں ایسا پیر بھی ہے. ہاں, اس کے بعد دولت کہاں سے آئی؟ جس کی گردن کمزور دیکھی پکڑ لی. میں کسی پیر کا مخالف نہیں, اللہ کا شکر ہے میرا باپ پیر, دادا پیر, پردادا پیر, میری نسلوں میں پیر سب پیر ہیں. آج بھی میرا گاؤں میں سب پیر ہی پیر. مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, میں کسی کا مخالف نہیں, مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم کوئی پیر ضروری نہیں ہے, پہلے آمنہ کا لال ضروری ہے. میں اس پیر کا مرید ہوں تو میں اس سے بات نہیں کروں گا, میں اس پیر کا مرید ہوں تو میں اس سے بات نہیں کروں گا, میرا یہ سلسلہ ہے, میرا یہ سلسلہ ہے. تیرا کوئی سلسلہ نہیں ہے, تو شیطان کے سلسلے سے مرید ہے. کیونکہ حضور نے کوئی ایسا سلسلہ اپنی امت کو نہیں دیا. مسلمانوں تم کسی پیر کے مرید بعد میں ہو, پہلے نبی کے امتی ہو, لہذا سلام دعا پیروں کی وجہ سے بند مت کیا کرو. میری بات غلط تو نہیں تھا؟ اب ذرا توجہ کریں, یہ سمجھو بات کو. آپ کو یہ بھی پتا ہے بال کہاں اچھے کٹتے ہیں, آپ کو یہ بھی پتا ہے کپڑے اچھے کہاں سلتے ہیں, تو آپ کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ دین کہاں اچھا ملتا ہے. سبحان اللہ. آپ دین کے لیے کسی کو بھی پکڑ لیں گے تو سنیے میری بات پہ غور کیجئے. مولا کائنات مولا علی 2 دن پہلے امام حسن کی شہادت کا دن گزرا ہے, اور میرا دل کرتا ہے کہ امام حسن کی زندگی پہ تھوڑی دیر بولوں. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ, دل لگا کے بولو. بھائی حسین بھی عظیم ہے, حسن بھی عظیم ہے, مگر جہاں بھی نام آتا ہے پہلے حسن پھر حسین. اس کا مطلب پہلے حسن ہے پھر حسین ہے. بڑے بھائی حسن ہے, چھوٹے بھائی حسین ہے. امام حسین خود فرماتے میرا بھائی خالی میرا بھائی نہیں ہے, میرا امام بھی ہے اور میرا استاذ بھی ہے. ٹھیک, اب ذرا غور کرو. مولا کائنات مولا علی
فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا تو میری بیوی کچھ پریشان لگتی تھی. آپ کی اگر بیوی کچھ پریشان لگے منہ بنا کے بیٹھی ہو تو اس سے جھگڑا نہ کرو, پوچھو کیا بات ہے. ناراضگی عورت اسی دکھاتی ہے جس سے محبت کرتی ہے, وہ اپنے شوہر کو ہی تو دکھائے گی. اب اگر منہ بنا کے بیٹھی ہے تو تم نے آتے ہی جھگڑا شروع کر دیا, کیسے منہ بنا کے بیٹھی ہے, تو نے ماحول خراب کر دیا, یہ وہ ہے, دنیا بھر کی باتیں. پھر جھگڑا آگے بڑھا یہاں سے وہاں تک بڑا, خالہ کے پاس پہنچا, جو ہے وہ ماموں کے پاس پہنچا, پھر اس نے آگ لگائی. ہر آدمی اپنے احساس سے دونوں کے درمیان میں آگ لگاتا رہا اور یہ تھانے تک پہنچ گیا مسئلہ. تھانے میں جا کے بندہ ذلیل ہو رہا ہے. میرے بھائی میں آپ سے بتاؤں کہ جب بیوی ناراض ہو جایا کرے تو اسے منا لیا کرو, کیونکہ ناراض ہو جانا یہ ہم سب کی ماں سیدہ آمنہ کی سنت ہے, اور پھر منا لینا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے. ارے تھانے دار کو منانے سے بہتر ہے کہ بیوی کو منا لو. ایک کمرے میں اندر جا کے بیوی سے کچھ بھی کہہ سکتے ہو. میں بتاتا ہوں, یہ علماء بیٹھے ہیں, میں آپ کو بڑے تجربے کی بات بتا رہا ہوں جو کہ کچھ تجربے کار لوگوں نے مجھے بتائی. وہ کہتے ہیں کہ دو میاں بیوی کے درمیان جب تیسرا آتا ہے کسی بھی صورت میں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. میاں بیوی سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنی باتیں خود ڈسکس کر لیتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنی بی بی فاطمہ کو دیکھا, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. میں نے کہا فاطمہ کچھ پریشان لگتی ہیں, کیا بات ہے؟ کہنے لگی اور تو کوئی بات نہیں, ہمارے بچے بیمار ہیں, شفا نہیں ہو رہی ہے. اب ہمارے یہاں عورتوں کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے, چلو فلاں صاحب کے پاس چل رہے ہیں, فلاں صاحب کے پاس چل رہے ہیں, وہ یہ صاحب کر دیں گے, وہ یہ صاحب کر دیں گے, چلو فلاں مزار پہ چلے جاتے ہیں, اس مزار پہ چلے جاتے ہیں, اس مزار پہ چلے جاتے ہیں. مگر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات آپ کو بتاتا ہوں. پوچھا مولا علی نے کیا بات ہے کہ بچے بیمار ہیں. مولا علی بولے چلو دعا کرتے ہیں. دعا کے لیے ہاتھ علی نے اٹھا لیے. اس کا مطلب علی جو کہ ولیوں کے ولی ہیں, وہ ساری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں جب کوئی مسئلہ آئے تو ہاتھ اٹھا لینا, سجدے میں گر جانا, اپنے رب کے سامنے گر گرانا. مولا علی نے دعا کی اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے, اور سیدہ فاطمہ نے کہا آمین. اب مجھے بتاؤ جس میں دعا کرنے والا علی ہو اور آمین کہنے والی نبی کی بیٹی ہو, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا, مولا علی نے اٹھائے اور آمین. سیدہ فاطمہ الزہرا کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی عرض کرتی مالک میرے بچوں کو شفا دے دے, میں 3 روزے رکھوں گی. اور 3 روزے کا دن آج دیکھیں آپ, اللہ کا فضل ہوا, دونوں بچے ٹھیک ہو گئے. صبح کو سحری کرائی گئی. ہمارے یہاں کی طرح سحری نہیں ہے, کچھ لوگ تو ایسی سحری کھاتے ہیں کہ ایسی ٹھوس کے کھاتے ہیں, معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو آج کے بعد پھر قیامت کے دن ہی کھانا ملے گا, اب نہیں ملے گا, ایسے ٹھوس کے کھانا کھاتے ہیں. مگر یہ اس طرح کی سحری نہیں ہے. سحری تو بہترین یہ ہے کہ 3 کھجور کھا لیں, اس کے اوپر سے آپ تھوڑا سا پانی پی لیں, یہ سنت ہے. زور سے بولیں سبحان اللہ. یہی سحری ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں. مگر کھجورے بھی نہیں ہے, صرف پانی سے روزہ رکھ لیا گیا. اور جب پانی سے روزہ رکھ لیا گیا ہے, مولا کائنات پھر صبح کو گئے ہیں اور اپنے گھر سے مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں. اگر جے پور کا کوئی مسلمان یا بریلی کا کوئی مسلمان اپنے گھر سے مزدوری کے لیے نکلے تو منہ چھپا کے نہ نکلا کرے, سر جھکا کے نہ نکلا کرے, اپنے کپڑوں کو دیکھ کے شرمندہ نہ ہوا کرے, بلکہ فخر سے سر اٹھا کے جایا کرے, کیونکہ مزدوری کرنے جانا یہ علی کی بھی سنت ہے, نبی کی بھی سنت ہے. زور سے بولو ذرا. ارے وہ شرمائے جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہو, وہ کیوں شرمائے جو حلال کی کمائی کھلا رہا ہے. شرمائے وہ جس کا دو نمبر کا دھندا ہے. حضرت مولا علی مزدوری کر کے شام کے وقت میں آئے. سیدہ فاطمہ نے نبی کی ایک دن کی روزے دار بیٹی نے چکی چلائی اور پھر پانی بھر کے لائی کنویں سے. امام حسن مصطفیٰ فرماتے میں نے اپنی والدہ کو دیکھا. امام حسن مصطفیٰ فرماتے میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ میری والدہ اپنے ہاتھوں سے چولہا جلاتی تھی, اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگاتی تھی, اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی, اپنے ہاتھوں سے کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھی. مگر ہر وقت قرآن کی تلاوت زبان سے کیا کرتی رہتی تھی. اور عورتیں اپنے بچوں کو لوری دیتی تھی, جو ہے وہ لوری دیتی تھی, عربی لوریاں, اور ان کو فسانے سناتی تھی. مگر سیدہ نے اپنے بچوں کو ہمیشہ لوری جو تھی وہ قرآن کی لوری تھی, قرآن پڑھ کے اپنے بچوں کو سناتی تھی. نبی پاک کی بیٹی, اللہ کے رسول کی بیٹی نے جو ہے وہ چکی چلائی, اور چکی چلانے کے بعد انتظار کر رہی ہیں اذان کی آواز آ جائے. مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی, میں مسکین ہوں, میرے گھر میں کچھ ہے نہیں, میرے بچے بھوکے ہیں, میں نے سنا نبی کی بیٹی کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا, کہ آپ مجھے کچھ عطا کریں گے. نبی کی بیٹی نے اپنے سامنے سے کھانا اٹھایا اور کہا میرے حصے کا کھانا حسن لو, یہ جا کر کے اس کو دے آؤ, یہ دے کر کے آ جاؤ. امام حسن گئے اور حضرت مولا علی بولے لو میرے حصے کا بھی دے کے آؤ. پھر دونوں بھائی کہتے ہیں ہم دونوں بولے ہم بھی کیوں کھائیں گے, ہمارے بھی حصے کا دے کے آئیں گے. چاروں لوگوں نے اپنے حصے کا کھانا دے دیا. دوسرا دن پھر صبح ہوئی اور پھر سحری کرائی گئی, اور پھر پانی سے سحری کرنے کے بعد مولا علی پھر
مزدوری کرنے کے لیے گئے اور پھر شام کو لوٹ کر کے آئے اور پھر دو دن کے روزے سے مولا علی ہیں اور سیدہ فاطمہ نے پھر چکی چلائی ہے, پھر کنویں سے پانی بھی بھر کے لائی ہے, پھر چکی چلانے کے بعد پھر انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی. یہ آواز آئی تھی بڑی جگر خراش تھی, بڑے دل کو جھنجھوڑنے والی آواز تھی. میں یتیم ہوں, میرا باپ مر چکا ہے, میری ماں بھوکی ہے, کیا نبی کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں؟ میں آپ کے در پہ آیا ہوں, میری ماں بھوکی ہے, میں یتیم بچہ ہوں, 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے, مجھے کچھ عطا کر سکتی ہیں؟ نبی کی بیٹی نے اپنے کھانے سامنے سے کھانا اٹھایا, امام حسن نے اٹھایا, مولا علی نے اٹھایا, امام حسین نے اٹھایا, دے آئے. اب یہ تیسرا دن پھر روزہ, اور پھر وہ تیسرا دن بھی روزہ کیسے رکھا؟ پانی سے. پھر تیسرے دن کا روزہ رکھ کے مولا علی نکلے. ایک الگ سے حدیث ضم کر رہا ہوں. مولا علی کہتے ہیں میں 15 دن کے بعد ایک بار اپنے گھر آیا, تو میں نے دروازے پہ جا کے دستک دی. میں نے کہا فاطمہ دروازہ کھولیں, تو انہوں نے دروازہ کھول کے مسکرانا شروع کر دیا. یہ عورت کے لیے پہلا اصول ہے یہ گھر بنانے کا. یہ جو تعویذ لینے جا رہی ہے, معاف کرنا میں کسی تعویذ کرنے والے کا مخالف نہیں, میں سب, آپ تو تعویذ کرنے والے تو بڑے ہوتے ہیں, مجھے تو ایک مسلمان کی جوتیاں بھی سر پہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, میں کسی کا مخالف نہیں ہوں, مگر جو نشتر لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. میری بات سنیے آپ, یہ تعویذ دل لینے کب چلیں گے کہ میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے؟ آپ کام تو مٹھی سے باہر نکلنے کر رہی ہو, اور آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کا آدمی, آپ جس کے کپڑے پہنتی ہو کمائی کے, اس کو تو دکھاتی نہیں. آپ شادی میں جا کے دکھاتی ہو میک اپ کر کے, آپ پارٹیوں میں جا کے میک اپ کر کے, جب آدمی آتا ہے تو وہی آپ کے میلے کچیلے کپڑے, بلکہ کچھ منحوس عورتیں تو منہ بھی بنا کے بیٹھ جاتی ہیں آدمی کے آتے وقت کہ آئے گا تو منہ بنا کے دکھا رہی. کتنی بے وقوف عورت ہے کہ جہاں مسکرانا چاہیے وہاں نہیں مسکرا رہی ہے, اور جہاں مسکرانا نہیں چاہیے وہاں مسکرا رہی ہے. شادی میں جا کے پارٹی میں مسکرا رہی ہے, میک اپ کر کے دکھا رہی ہے. نہ جانے کتنے خراب لڑکے اس کے اوپر نظر پڑتی ہے اور وہ اس کو دیکھتے ہیں. معاذ اللہ, استغفر اللہ. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میری بہنیں, یہ کس جھنجٹ میں پڑ گئی. اور تو عورت کے لیے صرف اتنا میک اپ کی اجازت تھی کہ وہ اتنا میک اپ کرے کہ اس کا آدمی اسے دیکھے. اور میک اپ کا تو معنی یہی ہے, میں نے اردو ڈکشنری کئی دیکھی, میک اپ کا معنی نکالا, میں نے گوگل بھی کیا, ٹرانسلیٹ کیا, آخر میک اپ کا مطلب کیا ہے, تو اس میں اردو اس کا مطلب یہ آیا, اردو کا میں اس کا معنی یہ ہے, میک اپ کا مطلب ہے کمی پوری کرنا. جب کوئی عورت برش اٹھاتی ہے میک اپ کا تو وہ اپنے چہرے کی کمی پوری کرتی ہے, اور کمی اجازت شریعت دیتی ہے اس کو میک اپ کرنے کی, مگر دوسرے مردوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے اجازت دیتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں عورت جب دوسروں کے لیے میک اپ کر کے باہر نکلے تو ہر قدم پہ اس پہ لعنت ہے, مگر جب کوئی عورت میک اپ کر کے اپنے آدمی کو دکھا دے, تھکا ہوا آدمی آئے اور وہ میک اپ کر کے اس کے سامنے چلی جائے, اور آدمی کا اگر دل خوش ہو جائے تو اللہ اسے ایک صدقے کا ثواب عطا فرمائے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے, علامہ عرفان صاحب, تھکے ہارے پرندے جب بسیرے